اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دیں، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفرین، طرح طرح کے گناہگاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہگار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حل من مستغفرین، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا۔ یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من
مستدرکن، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستی، آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں، کیوں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر، مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر میں تجھے نہ کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں۔ روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو، میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو۔ آواز آتی ہے، کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہوں، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے، آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹیکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر، کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے، کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہووی، جندلی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وہاں نہ لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے، اتڑیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوئی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے، کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی، بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ۔
باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے۔